السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا چینل سونی دھرتی اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان مہدی حسن عامر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ کے نام کرتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حکایت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک حکایت جو ہے آپ ضرور ماہ رمضان میں شروع کریں اور ہمیں سنائیں۔ تو چلیے بلا تاخیر آج کی حکایت شروع کرتے ہیں، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں جنگل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو بہت ظالم طاقتور تھا اور جنگل کے جانوروں کا روزانہ بے دردی سے شکار کرتا اور انہیں کھا جاتا تھا۔ جنگل کے سارے جانور جو ہے کونوں خدروں میں چھپے رہتے اور ان کی کوشش ہوتی کہ شیر سے ان کا سامنا نہ ہو، ورنہ شیر پکڑ کے انہیں کھا جائے گا۔ ایک دن جب تمام جانور تنگ آ گئے اور وہ ساری رات سارا دن چھپتے رہتے کہ کہیں شیر سے ہمارا سامنا نہ ہو جائے یا شیر ہمیں پکڑ نہ لے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو سارے مل کے جو ہے جنگل کے بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے ساتھ ایک رعایت کریں۔ بادشاہ نے پوچھا، شیر نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ ایک جانور جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ اسے کھائیں گے، لیکن یہ روزانہ جو ہے آپ شکار کرتے ہیں، یہ اس سے ہماری جو آزادی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، ہم ادھر ادھر گھوم پھر نہیں سکتے اور آپ کے ڈر سے ہم چھپے رہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیں، ہم روزانہ ایک جانور جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ پہلے تو شیر بڑا غصے میں آ گیا، اس نے کہا نہیں، ہم شیر ہیں، میں شکار کر کے کھانا جو ہے ہمیں مزہ آتا ہے اس میں، اور ہم دوسرے کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتے۔ لیکن جب جانوروں نے منتیں کی اور کافی کوشش کی، کافی بحث مباحثہ کے بعد شیر راضی ہو گیا۔ طے یہ ہوا کہ روزانہ ایک جانور جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور بادشاہ اسے اپنے غار میں ہی یا کچھار میں ہی بیٹھ کے کھائیں گے۔ محترم ناظرین، روزانہ قرآن اندازی ہوتی صبح سویرے اور جنگل کے تمام شیر اکٹھے ہوتے، قرآن اندازی کی جاتی، جس کا نام قرآن میں نکلتا اسے بادشاہ کے پاس، شیر کے پاس بھیج دیا جاتا اور بادشاہ سلامت مزے سے اسے کھا جاتے۔ بادشاہ کو بھی مزہ آنے لگا، شیر کو بھی مزہ آنے لگا، وہ اپنی غار میں بیٹھا رہتا، شکار خود اس کے پاس پہنچ جاتا، وہ کھاتا اور مزے کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، باقی جانور سارا دن گھومتے رہتے، صرف ایک کی قربانی دے کے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کر لی تھی۔ جب خرگوش کی باری آئی، قرعہ نکلا، تو خرگوش نے کہا یار بات تو جو ہے سنو، یہ کہ کب تک ہم جو ہے بادشاہ سلامت کو اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، یہ تو ظلم ہے سراسر۔ دوسروں نے کہا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے، ظالم ہے، وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ خرگوش نے کہا اس کی کوئی تدبیر نکالتے ہیں، میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے، میں وہ طریقہ استعمال کرتا ہوں، تم سب نے میرا ساتھ دینا ہے۔ دوسرے جانوروں نے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ناظرین، خرگوش نے کہا کہ میں اپنی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے 3 راز مت دیں۔ کون سے راز؟ پہلا یہ ہے سفر کا، اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ دوسرا ہے دولت کا، آپ کے پاس کتنی مال ہے، کتنا دولت ہے، کتنی مال و دولت ہے، کسی کو نہ بتائیں۔ اور تیسرا ہے مذہب کے بارے میں، کیونکہ دشمن آپ کی طاق میں ہوتے ہیں اور وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور ہم سب کا وقت قیمتی ہے، لیکن یہ خوبصورت حکایت آپ آخر تک ضرور سنیے گا۔ پھر خرگوش جو ہے اس نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم سب نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جنگل کے جانور تیار ہو گئے، خرگوش بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا، لیکن راستے میں رک گیا۔ 1 گھنٹے دیر سے وہ بادشاہ سلامت یعنی اس ظالم شیر کے پاس پہنچا۔ شیر غصے میں بھرا بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ خرگوش نے عاجزی سے کہا جناب میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، لیکن راستے میں ایک اور شیر نے ہمیں روک لیا، اس نے میرے بھائی کو پکڑ لیا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میرے بھائی کو پکڑ لیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بادشاہ کے پاس کسی بھی جانور کو آئندہ نہیں جانے دوں گا، میں راستے میں پکڑ کے انہیں کھا جاؤں گا۔ شیر کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اسے سبق سکھاتا ہوں۔
खरगोश आगे चल पड़ा, शेर, जालिम शेर बादशाह जो बना हुआ था वो पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर तक आगे पहुँचे, थोड़ी दूर पहुँचे तो सामने एक कुआं था। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो इस कुएं में रहता है, आप इसमें मुझे उठा लें और इस कुएं में झांकें, आपको वो नज़र आ जाएगा। शेर ने ऐसे ही किया, खरगोश को उठाया और उठा के कुएं के किनारे से अंदर झांका तो उसको अपना अक्स नज़र आया जिसमें उसने खरगोश को उठाया हुआ था। वो समझा कि ये दूसरा शेर है जिसने इस खरगोश के भाई को पकड़ा हुआ है। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने खरगोश को नीचे उतारा और गुस्से से जो है कुएँ में छलांग लगा दी। लेकिन अंदर से फिर उसकी जो हालत हो गई तो वो कुएं में गिरा और मर गया। जब खरगोश को यकीन हो गया कि शेर मर चुका है तो वो अपने साथियों के पास गया और उन्हें कहा कि मैंने एक तदबीर से, एक बेहतरीन तरकीब से इस जालिम शेर से तुम्हें निजात दिला दी है, वो मर चुका है, अब तुम आज़ादी से अपना काम कर सकते हो। तमाम जानवर बहुत खुश हुए और उस शेर का शुक्रिया अदा किया। अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि हम तदबीर से या तरकीब से या एक अच्छे तरीके से किसी भी जालिम बादशाह से जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए। आगे वो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जालिम जो है वो हमारे अंदर है, वो हमारा नफ्स है। उससे हम खरगोश जैसे जानवर से जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हमें उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद करना चाहिए। नाज़रीन, खूबसूरत बात आप तक पहुँची, यकीनन आपको बात की समझ आ गई होगी। और ये भी ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला जो है वो चींटियों से हाथी मरवाने का काम भी ले सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।